ہندوستان میں جلال الدین اکبر بادشاہ ابتدا میں بہت زیادہ متقی اور پارسا تھا. شاہی لوگوں کو کہتا تھا کہ ایسا وقت بتاؤ کہ گلی خالی ہو اور مسجد خالی پڑی ہو. تو وہ کہتے تھے شاہزادہ اس وقت کوئی بھی راستے پہ نہیں. تو شاہی جھاڑو لے کے مسجد چلا جاتا تھا اور محراب سے لے کے گیٹ جھاڑو دیتا تھا. کہتے تھے آج کا دن میرا خیر سے گزرے گا. اور علماء دین کو جہاں دیکھتا تھا سارے قطار ہوتا تھا کہ ہمارے پیغمبروں کے جانشین ہیں. لیکن ایران سے ایک شخص آیا, اس کا نام تھا مبارک. بہت خطرناک رافضی تھا, بطرز اہل سنت تھا. ایسے لوگ بھی دنیا میں کئی ان کا موقع ملے ہیں کیا چلے جاتے وہاں بیان شروع کر لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہو رہے آپ تباہ برباد ہو گئے. اس کے دو بیٹے تھے, ایک فیضی ابو الحسن فیضی اور ایک ابو الفضل, دونوں اعلیٰ درجے کے عالم, کوئی شک نہیں. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں سنی اور حنفی مذہب تمام ملوک و سلاطین کیا آ رہا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بڑی زہریلی سازش کی. اور وہ سازش اس طرح کی کہ اکبر بادشاہ تک رسائی حاصل کی. اکبر بادشاہ جب تھا بالکل بے تعلیم تھا, پڑھا ہوا نہیں تھا. اس کو کہا افراتفری ہے, ان کو کچھ کہتے ہیں, یاتری کچھ کہتے ہیں, ڈوگرے کچھ کہتے ہیں. مسلمانوں میں بھی بہت مذاہب ہے, شور شرابہ ہے. اور بادشاہ کا مقام اور مرتبہ اسلام کی نظر میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی سے بڑا ہے. بادشاہ ایک نظریے پر جم جائے, سارے ہندوستان کے لوگ اس کی اطاعت کریں گے, ہم ثابت کریں گے. اس کا نام رکھا اتحاد الادیان, تمام مختلف مذاہب سے چھٹکارا حاصل کرنا. جیسے آج کل زنادقہ کہتے ہیں کہ فرقے رہنے دو اور فقہ رہنے دو, یہی وہی خیالات. اور بادشاہ کو کہا کہ آپ سو رہے تھے اور آپ کو الہام ہو رہا تھا, یا ایھا البشر لا تذبحوا البقر فإن تذبحوا البقر فمأواکم السقر. اے اکبر بادشاہ, گائے کے ذبح پر پابندی لگا لو ورنہ جہنم میں رٹک کھڑاؤ. بادشاہ نے کہا سرکاری آرڈر نافذ کیا. شاہی اہلکاروں کو کہا منع کرو مسلمانوں, پورے ملک میں کوئی گائے سے بنا ہو جائے. اور دربار میں آگ جلائی, مجوسی خوش ہو جائے, کیونکہ انہوں نے بھی آپ کو اپنا مذہبی بڑا ماننا ہے اور اپنا مذہب آپ کے لیے چھوڑنا ہے. 24 گھنٹے دربار میں آگ جلتی رہی اور جتنے بھی غلط گندے کام تھے وہ سارے کرا دیے گئے. اور ایک کونسل بنائی, اس کا نام رکھا نورتر. اس میں 9 افراد تھے, یہ لوگ مبارک اور اس کے بیٹے اور یہ سب اس کے شاہی ارکان تھے. اور ایک کلمہ ایجاد کیا گیا, لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. اس وقت علم میں بڑے عالم تھے شیخ المشایخ, شیخ المحدثین مولانا محمد نبی. بادشاہ کو کہا کہ یہ لوگ غلط ہیں, آپ اسلام چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ کو کہا اس نے آپ کے منہ پر توہین کی, واجب القتل. شیخ المحدثین مولانا غلام نبی یا مولانا محمد نبی کو سرکش گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے باندھا, اللہ سے مار مار کے اس کی جان نکل گئی. اسے دیکھ کر کے پورے ملک میں لوگ گھبرائے, سخت ترین سزائے دے رہا. لوگ خاموش ہو گئے. لیکن سرہند میں ایک معتبر عالم توحید و سنت کا پرستار, دنیا اس کو شیخ احمد مجدد الفسانی کہتی ہے, اس نے علم بغاوت کا اٹھایا اور اس نے کہا اکبر مرتوب ملو, اکبر لعنتی واجب القتل, اکبر کا نورتن واجب القتل. اور غلط. فیضی اور مبارک ابو الفضل مجدد کے مقام سے واقف تھے. بادشاہ کو کہا اس کو چھوڑو, ایک پیر ہے, ایک مولوی ہے, کیا کر سکتا ہے؟ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کریں گے اس کے لوگ پیدا ہو جائیں گے. خاموشی اختیار کر لو. ہماری شاہی فورس اور شاہی چہل پہل کے سامنے ایک مسجد اور محراب کا مولوی کیا کر سکتا ہے؟ مجدد نے وہاں سے تاریخ اٹھائی, ہندوستان کے علماء اور مسلمانوں کو کہا ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ. اکبر کا نورتر ختم ہو اور یہ اسلام کا بدترین دشمن. 2 یا 3 مناظرے دربار میں ہوئے,
فیضی کے ساتھ. مجدد نے ہر دفعہ ان سے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا اور ایمان نہیں دیا. بہرحال اکبر بادشاہ مر گیا اور نورتن سر پڑ گیا، لیکن بہرحال شاہی دربار تک خطرناک مذہب رائج تھا اور مجدد کی تحریک میں زور پکڑ لی. نور الدین جہانگیر اکبر بادشاہ کا بیٹا تخت نشین ہوا اور مجدد رحمت اللہ علیہ کے اثرات اور برکات پایتخت تک پہنچ گئے. نور الدین جہانگیر نے مجدد کو بلایا، آ جائیے. اکبر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو بھی بادشاہ سے ملنے جاتا پہلے سر نیچے رکھتا، سجدہ کر لیتا تھا، پھر اٹھ کے آگے جاتا تھا. جب مجدد صاحب کو کہا گیا کہ آئیے ذرا جلدی کرے، مجدد نے کہا کوئی جلدی نہیں، سر دیکھ لی اچھی طرح. مجدد نے کہا سر ٹانگے آگے رکھی، سر بعد میں داخل کیا. بادشاہ کو یوں جوتے لے گئے. بادشاہ نے کہا میرے دربار میں آ کے میری توہین کر رہا ہے، میری بےعزتی کر رہا ہے، مارے اس کا سر. جلاد کو بلاؤ. محسن الملک وزیر اعظم تھا پورے ہندوستان کے جہانگیری حکومت کا، اس نے ہاتھ باندھ کر رہا بادشاہ سلامت، 10 بستر سلام ہے، عیز استراز ہے. اگر اس مولوی کو مارا گیا، میں وزیر اعظم ہوں، مجھے باہر کا پتا ہے، حکومت ہاتھ سے گئی، اب لوگ بھی کر رہا ہے. گوالیار کا قلعہ ہمارا سخت ہے، وہاں بھیج دوں گا، صبح و شام اس سے ریڈ چلوا دیں گے، دماغ سیدھا ہو جائے. بادشاہ کے پاس ایک کام ہے موت کا اور 10 سزائیں نہیں. جہانگیر نے کہا جس طرح آپ چاہیں. نظام الملک بھی ہے یا محسن الملک، وہ خود خلیفہ ہے حضرت کا، در پردہ بتا نہیں سکتے. حضرت کو گھوڑے پر بٹھا کے اور گوالیار بھیجا اور وہاں نے سربند کر لیا. اور یہ خبر پھیل گئی ملک میں. نابد خان پشاور اور کابل کا گورنر تھا، جس نے جامع مسجد نابد خان پشاور میں لگوائی. اس نے وہاں سے علم بلند کر کے ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مان رہا، ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہا. بڑے دربار میں مجدد کو بلایا اور اس کو بے آبرو کیا. اور خانہ وہ بنگال کے تھے اور خانہ خانہ بنگال کے اور خانہ اعظم پنجاب کے، اور یہ تینوں حضرت کے خلفاء ہے زر کردہ. نر پیر تو مرید بھی نر، بے غیرت پیر تو مرید بھی عزت. تینوں نے بادشاہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا. جہانگیر کو پتہ چلا، محسن الملک نے کہا میں تو تمہیں منع کر کے کہوں مارنے سے، خالی ووٹ بھی کرنے سے ملک چلا گیا. میں تو پہلے آپ کو کہتا تھا کہ نہ کرے ایسا. بزرگوں کو علماء کو دربار میں بلا کے بے عزت کرنا بادشاہوں کو زیب نہیں دیتا. جنگ کریں گے کابل پر فوج لے کر کے دریائے جیلم کے کنارے جنگ ہو گئی انسان کی. بادشاہ کی فوجیں تھوڑی تھی اور یہ 3 گنا زیادہ تھی اور یہ حق پر تھے. ان کو فتح ہو گئی اور بادشاہ گرفتار کر دیا گیا جہانگیر، اور اس کی فوج کو پسپائی ہو گئی. مجدد رحمت کو یہ پتہ چلا گوالیار میں. مجدد نے ان تینوں کے نام خط لکھا ہے، مکتوبات میں موجود ہے. حضرت کے 3 جلدوں میں مکتوبات میں خط موجود ہے، خانہ اور خانہ اعظم اور نابد خان کے نام. اور ان کو کہا ہے کہ بادشاہ کو رہا کر، اس سے میرا اختلاف سیاست اور حکومت کا نہیں، توحید و سنت کا ہے. میرے دینی مسئلے کو سیاست کے ساتھ داغدار نہ کرے. تینوں خط پڑھ کر سر پکڑ کے بیٹھ گئے. وہ حضرت تو راضی نہیں ہوئے. حکم حضرت کو دریا تو کرنا پڑے گا. اسی رات کو جہانگیر بادشاہ نے خواب میں فخر المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ فرماتے ہیں اے نور الدین جہانگیر، تم بروز محشر میری شفاعت کی کیا امید کرو گے؟ پورے ہندوستان میں ایک عالم ہے جو توحید و سنت پر ڈٹا ہوا ہے، آپ نے پہلے بے-عزت کیا پھر جیل میں بند کیا، تم بروز محشر میری شفاعت کی کیا امید کرو؟ جہانگیر بادشاہ جب خواب سے اٹھا تھا اس کے جسم کو آگ لگی تھی. مسلمان تو تھا کہ غلطیاں کرتا ہے، چاہتا تھا کوئی صورت بن جائے اور معافی کی. ان تینوں نے کہا آ جاؤ.
تاکہ حکومت برقرار آ جائے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ حضرت صاحب کا گوالیار سے خط آیا۔ جہانگیر نے کہا میں اس شرط پر باہر آؤں گا کہ مجھے حضرت کی خدمت میں لے چلو۔ یہ سب مل کر کے شاہی پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہنچ گئے گوالیار، اور حضرت صاحب کی خدمت میں جہانگیر نے سر رکھا۔ حضرت نے کہا یہی میرا اور آپ کا اختلاف کہ یہ سر پیدا کرنے والے کے علاوہ کسی کے آگے جھکانا نہیں، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے۔ جہانگیر نے اپنا استعفیٰ پیش کیا، اب حضرت جس کو چاہے بادشاہ بنائے میں اطاعت کروں گا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ تو ہی رہے گا، اکبری شیطانی سے پیچھے ہٹو، نورتن کے جتنے لوگ موجود ہیں قتل کر لو، اور سرکاری اہلکاروں کی نگرانی میں تمام روڈوں پر بازار اور منڈیوں میں گائے کٹواؤ۔ اللہ کا حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اور دربار سے آگ بجھا دو۔ آپ کے دادا جان ظہیر الدین بابر، ہمایوں، یہ سارے حضرات تو یہاں اسلام کے لیے آئے تھے، یہ آپ نے کیا شروع کیا ہے؟ 30 کے قریب اصلاحات مجدد نے کاغذ لے کر شاہی اس میں ٹھوکے، اور نیچے جہانگیر نے مہر لگائی اور دستخط کیے تو نافذ ہو گیا پورے ملک۔ یہ مجدد ہے۔ اس مجدد کی تحریک کو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی اور شاہ رفیع الدین نے درس حدیث کے ذریعے دہلی سے آگے بڑھایا، اور اس کو 1857 میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ خطر جسے انگریز کہتے ہیں اور ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، اور اس پوری تحریک مجدد شاہ ولی اللہ کے خاندان کے علم حدیث کا احیاء اور اسلامی حکومت کا قیام اور بقا، اور تمام نظریاتی اختلافات، عقیدے کی تباہیاں، اعمال کی بربادیاں ختم کرنا، اور ایک اللہ کی خالص توحید اور پیغمبر کے سنن کو جاری کرنا اور اس کی تعلیم دینا، اس کے لیے دارالعلوم دیوبند وجود میں رہے گا۔ دارالعلوم کے اصول حشر دیکھو، اس میں مولانا محمد قاسم نے لکھا ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ دیوبندیت ہے جس میں مجدد کی ولایت، احیاء سنت، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے احادیث کا دم درج، فقہ حنفی کے تناظر میں تمام رسوم اور بدعات کا رد، تمام اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار رہنا اور حدود شرع کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا، دارالعلوم دیوبند کے اجل المقاصد پر محاسن پیسے وللہ الحمد واللہ۔ بہرحال یہ زردشت جس نے رام چندر کو دساتیر میں سے ایک دستور پڑھایا اور اس نے ہندوستان آ کے ہندو دھرم کی بنیاد رکھی، اس بارے میں اہل اسلام خاموش ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات تو مختلف ہے، لیکن آگ کا پوجا یا پرستش یہ متفق ہے اور یہ ناجائز ہو رہا۔ اس لیے کہتے ہیں شاید وہ ایک نیک آدمی ہو، لیکن تعلیمات جو منقول ہوئی ہے وہ الگ ہے، یہاں تک کہ ہندو دھرم بھی یہیں سے نکلا۔